السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وأنت على كل شيء قدير۔ سبحان اللہ۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ احباب جی وقار، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق دے نال تسی ایک روحانی، ایمانی، اسلامی، اصلاحی اور نہایت تربیتی درس قرآن و حدیث اندر تشریف فرما جی۔ کوئی رسمی، کوئی روایتی، کوئی سیاسی جلسہ یا پروگرام نہیں، تواڈے تے اللہ پاک دا یہ احسان ہویا ہے کہ اللہ پاک نے تانوں اپنے گھر بلایا ہے اور تانوں اپنے گھر بٹھایا ہے۔ یہ تہاڈا رب تے احسان نہیں بلکہ ساڈے تے رب دا بہت بڑا احسان ہے۔ ورنہ بڑے بڑے بزرگ اپنی بزرگی چوکاں رستے اندر برباد کر رہے ہیں، بڑے بڑے نوجوان گلیاں کوچیاں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ سب تو پہلے یہ ذہن لے کے جاؤ کہ فجر نہیں آتے ہو، زور اثر مغرب عشاء نہیں آتے ہو، درس قرآن نہیں آتے ہو، یہ تسی نہیں آتے۔ اللہ تواڈے نال پیار کرتا ہے تے اپنے گھر اندر تانوں تہاڈا رب بلاتا ہے۔ تانوں اس حدیث دا پتہ ہے؟ رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ میرے بار ہے، بار بار آن جان کا سلسلہ ذرا بند کر دے، جڑا ساتھی اٹھے بھی تو انہوں بٹھا دیو، اگر کسی نے مجبوری ہے پھر وہ باہر ہی بیٹھ جائے، اندر نہ آئے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی نو یہ موقع دے رہا ہے تو وہ اللہ دا احسان ہے، اور اللہ دے گھر آنے والا بندہ وہ دا شان پتہ کی ہے۔ توجہ رکھنا، شریعت ترغیب و ترہیب اندر میں ایک روایت پڑھی ہے، رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو بندہ اللہ پاک دے گھر آندا ہے نا تے عرش والا رب اپنے اس بندے دا میزبان ہوندا ہے تے مسجد چ آن والا نمازی پراؤنا اللہ دا مہمان ہوندا ہے۔ تسی رب دے مہمان ہو۔ کسی نو فخر ہوئے گا کہ میں ایس ایچ او دا پراؤنا ہوں، میں ایم پی اے ایم این اے دا پراؤنا ہوں، فلاں وزیر منسٹر دا مہمان ہوں، تے میں تہاڈی عزت نو سلام نہ کراں۔ تسی مہمان ہو تے رب العالمین تہاڈا میزبان۔ تے رب نو پتہ تہاڈے آن دی کتنی خوشی ہے۔ یہ میں گلاں اس لیے بیان کر رہا ہوں
مزمر رشید صاحب حافظہ اللہ، اللہ انہاں دی جوانی تقوی اندر مزید برکتاں فرمائے. سارے بولو اللہ اخلاص اندر مزید برکتاں فرمائے. انہاں تو ایک بڑا روحانی اور بڑا سنجیدہ موضوع بنایا، ورنہ باہر نکلیے نا اللہ دی قسم میں گل دا غصہ نہ کرے. کانفرنساں کی نے ہمیں موج ملا بنے، کھبا چک کے کہو سبحان اللہ، سجا چک کے کہو سبحان اللہ، ایڈوانس کہو سبحان اللہ، ادھار کہو سبحان اللہ، مارا نارا کیڑے چکراں چ قوم نوں پاتا ہے. اور سنجیدگی بھی دین دا نام ہے، کوئی خاموشی بھی دین دا نام ہے، کوئی تحمل دے نال کسی ترتیبی موضوع تے غور کرنا یہ دا نام ہے ایمان اسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے آن دی پتہ کتنی خوشی ہے، توجہ رکھیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ مثال کے طور پہ کسی باہر دے ملک گیا ہوئے تے 3 4 5 سال تو بعد خرید کے واپس آوے گھر وڑے تے گھر والے نوں کتنا چاہ چڑھ گیا. تے فرمایا جدوں نمازی بندہ نماز واسطے تے درس سنن واسطے مسجد چاہتا ہے نا، وہ جڑا 5 6 سال تو بعد گھر آیا تے انہوں ویکھ کے گھر والے نوں جنہ چاہ چڑھیا ہے نا، تے مسجد چ نماز پڑھن والا درس سنن والا جدوں آوندا ہے انہاں گھر والے نالوں بھی اللہ نوں زیادہ چاہ چڑھدا ہے. یار تسی کڈے وی آئی پی لوگ ہو، کڈے وی آئی پی لوگ ہو، اور تمہیں اس مسئلے کا بھی پتہ ہے. بہت میرا دل خوش ہے، میں مسجد انتظامیہ ذمہ داران امام خطیب اور مزمر رشید صاحب حافظہ اللہ دے جنہیں دست و بازو نے میں سلام کرنا دعا کرنا جنہوں نے ماشاءاللہ ایک نہایت تربیتی پروگرام کا انداز رکھے ہے. حضرات تسی ایڈے خوش نصیب ہو، تہاڈی آمد دی مینوں بڑی خوشی ہے، توجہ دی بڑی خوشی ہے. پر تہاڈوں ایک دل دی گل دساں، مینوں سب نالوں زیادہ خوشی پتہ ہے اس وقت کس گل دی کہ تہاڈے اندر اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی موجود ہیں. سبحان اللہ. رب دے تسی مہمان ہو تے اللہ اینا خوش ہوندا ہے کہ 5 6 سال تو بعد کوئی پیارا گھر آوے تے گھر والےاں نوں اونی خوشی نہیں ہوندی جنہ مومن بندہ مسیح تے آوے تے رب نوں پھر تسی رب دے رحمت دے فرشتیاں دے نال بیٹھے تسی تے ماشاءاللہ سیدھے سادے درویش بندے ہو، سبحان اللہ کہہ دیتا ہے. اور میں جی ایک مسیح تے کہتا میں کہا دھیان نہ پاوے اور شرارتاں کرتے جے موبائل نہ گھڑتے ہو تے میں کہا درس مک جانا فرشتے تواڈے وچ بیٹھے نے انہاں ڈائری نوٹ کر کے رب اگے تواڈی ڈائری دینی ہے، دھیان نہ پاو. کہ جویں میرے چاچا جی نے میرے سامنے بیٹھے انج ایک بندہ میرے کول بیٹھ کے مینوں ہولی جی کہن لگا مولوی بار بار کہنا فرشتے تواڈے نال بیٹھے نے تے تینوں فرشتے نظر آؤندے ہیں. ہوے بھابی تے ٹھا کر کے سوال نہ کرے یہ کیویں ہو سکتا ہے. اسی تہاڈے چاہے کھولے اسی عقیدت کے نام پہ کوئی دکانداری نہیں کرتے. اسی نیا مسائل پوچھو بھائی تحقیق کرو، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، پوچھو. خیر میں جواب تو کافی دیتے لیکن ایک جواب میں تمہیں سنانا ہے جو تھوڑی توجہ میرے پر رہی. میں کہا بزرگوں میری سنو گا، کوئی مینوں آخیا مولوی تینوں فرشتے نظر آؤں ڈے نے. میں کہا بزرگوں یہ حدیث مشکات اندر بھی ہے تے اے حدیث صحیح مسلم اندر بھی ہے کہ جدوں مسجد درس قرآن ہوندا ہے رب رب ہوندی ہے نا تے رحمت دے فرشتے آوندے نے بیٹھے نے ڈائری نوٹ کرتے نے حفتہم الملائکہ فرشتے گھیرا پا لیندے نے تے اے میں کہا حدیث بھی صحیح ہے مشکات تے مسلم دی ہے تے تسی مینوں کہیا نا تانوں نظر آندا نے. میں کہا بابا جی وہابیاں دا پتر ہاں تے باوجود بیٹھا تے اللہ دی قسم چک کے کہنا میں فرشتے کہنا اکھاں دے نال انہاں بندیاں وچ بیٹھے دیکھ بھی لواں نا مینوں اکھ دے دیکھے تے انہاں یقین نہیں جنہ حدیث مصطفیٰ تے یقین. سبحان اللہ. ساڈی اکھ دا ویکھیا غلط ہو سکدا ہے، گونج پا دیو سرکار پاک دی پاک زبان چوں نکلن والی پاک حدیث اندر کوئی شک ہو سکدا نہیں. لو حضرات جو مرور رہا ہے جڑا اشتہار تے موضوع لکھیا ہے نا یہ متعلق میں چند گزارشات کرنیاں نے. تہاڈا ذوق ویکھ کے میرا دل کرتا ہے میں تہاڈی دعا بھی کراں کیونکہ مسافر دی دعا قبول ہو جاتی ہے. اسی پھر ہے دین دے مسافر ہاں، سفر بھی بڑا لمبا ہے. اللہ سونے سانو بندیاں دی محتاجی چوں کڈ کے اللہ اپنے فضل نہ غنی کر. آمین. رب کولوں نہ اودا فضل منگیا کرو. حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے
مدارج السالکین تہاڈا ذوق ویکھ کے ہن گل کر لگا توجہ رکھیا جی ارادہ کوئی نہیں سی گل سناؤں گا وہ آپ صاحب نے مثالاں دے کے نا ایک مثال دے کے اللہ دا عدل تے اللہ دا فضل سمجھایا ہے کہ عدل تے فضل چ کی فرق ہے اللہ کو او دا فضل منگنا ہے کی منگنا ہے فضل اب بات جان لگا کی کہیدا اللہم انی اسالک من تانوں ایک اللہ دے ولی دی گل سناواں جیڑا بندہ پورے شوق دے نال مسیتوں باہر جان لگا کھبا پیر باہر پا کے پوری توجہ نال کہتا ہے نا اللہم انی اسالک من فضلک اللہ میں تیرے فضل دا بکاری ہاں مینوں اللہ بڑا فضل دے دے اللہ والے دا کہنا ہے جڑا بندہ مسجد تو باہر جان لگا یہ دعا شوق تے پابندی نہ پڑھدا ہے اللہ تبارک و تعالی انہوں رزق حلال دے نال مالا مال فرما دے عدل تے فضل کی انہاں مثال دیتی ہے انہوں فرمایا کہ ایک بادشاہ نے نا ایک کلونی آباد کی ایک محلہ آباد کیتا لوگ اتنے رہندے سن پے تے 8 دن تو بعد نہ اتنے کوئی سیلاب آ جانا سی آفت آ جانی سی بندے مر جانے سن وادا کاٹا ہو جانا سی بادشاہ نے پتہ کی کیتا اس علاقے چ لیٹر بھی کلے خط بھی کلے قاصد بھی کلے لوگ بھی کلے انہوں نے اچھی اچھی اعلان بھی کیتے 22 ٹن تحریر بھی بہائی اوے 8 دن تو بعد سیلاب آ جانا جی اوے 8 دن تو بعد نقصان ہو جانا جی اوے علاقہ چھڑ دیو اوے اتنے نہ رہو بادشاہ نے تحریری لیٹر بھی کلیا ہے اپنے قاصد بھی کلے نے 8 دن تو بعد آفت مصیبت آنی سی انہیں 10 چڑھیا ہے اچھی بولو بادشاہ نے ظلم نہیں کیتا بلکہ انہیں عدل کیتا ہے کی کیتا ہے انصاف کیتا ہے سارے کو 10 چڑھیا ہے اچھا کئیاں نے تحریر پڑھی کئیاں نے نہیں پڑھی کئیاں نے گل سنی کئیاں نے انسنی کر دیتی وہ جڑا انہیں لیٹر کلیا تے بندیاں نے اعلان کیتا ہے اے وے عدل تے فضل پتہ کی ہے پھر بادشاہ نے چند خصوصی فوجی کر لے تے انہوں نے چند بندیاں نو زبردستی اس علاقے چوں کٹ لیا 5 7 10 بندے 100 بندہ وہ زبردستی اٹھا کے لے گئے انہوں نے آفت مصیبت تو بچا دیتا آپ صاحب لکھتے ہیں آ جڑے لیٹر کلے تے بندیاں اعلان کیتا اے عدل ہے تے اے جڑا زبردستی بندے نو بچا لیا اے فضل ہے تے رب کولوں فضل منگیا کرو یا اللہ میں غلاماں دی دلدل چوں باہر نکل سکدا میں ہلاکتاں چوں نکل سکدا اللہ اپنا فضل تو جنوں چاہنا دینا ہے اللہ پاک مینوں اپنا فضل عطا کر دے تے اللہ سانو بندیاں دی محتاجی تو کڈ کے اللہ اپنے فضل نال غنی فرما بغیر حساب دے جنت نصیب فرما طلاقیں کیوں ہوتی ہیں توجہ رکھنا جھگڑے اللہ نو پسند نہیں لڑائیاں اللہ نو پسند نہیں اچھی بولو علیحدگیاں اللہ نو پسند نہیں لیکن ایک لحاظ دے نال اے تمیزی طور تے گل سن لو ایک لحاظ دے نال طلاق سہولت بھی ہے ایک لحاظ دے نال طلاق نعمت بھی ہے کس طرح اس طرح میرے پیارے بھائیوں کہ اللہ نہ کرے کدی کدی انسان رشتہ کرتا ہے لیکن بندے دے نال دھوکھا ہو جاتا ہے مطلب بچی بھی آئی یا بچہ بلایا بچی والے کا نہیں پتہ لگا وہ بڑے فیشن پرست نکلے بڑے پرت نکلے یا انہوں نے کاروبار غلط نکلے یا منڈا نشئی نکلیا زانی نکلیا حرام خور نکلیا اور دیکھو جی طلاق تے کھلے والی آپشن نہ ہوئی تے زندگی تے جہنم بڑھ گئی نا کسے ویلے انسان نال دھوکھا ہو جاتا ہے وادا کٹا ہو جاتا ہے بندہ ویندا کوجے تے اونچی بولو نکلتا تے اس طرح دی اگر کوئی سچویشن اللہ تے پہلے اس طرح دی تکلیف دے صورت حال تو ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے آمین لیکن اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر اس طرح ہو جائے تو پھر میرے پیارے بھائیو خدا بھی نعمت ہے طلاق بھی نعمت ہے یہ بھی رحمت ہے سہولت ہے اس آپشن کو فائدہ اٹھان اندر کوئی عرض نہیں اور کبھی کبھی اس طرح نہیں ہوتا ہے دھوکھا نہیں ہوتا توجہ بھی میرے یہ موضوع نہ توجہ مانگتا ہے دھوکھا نہیں ہوتا بندے نال لیکن میاں بیوی دا مزاج ہی نہیں ملتا ہوں مثال طور پہ خامد جڑا ہے وہ آوارہ ہے بے دین ہے عورت نمازی ہے دیندار ہے پردے والی وہ بے پردگی کا ماحول پسند کرتا ہے ایک لمحے واسطے بھی بے پردگی پسند نہیں کرتی یا مثال کے طور پہ کسی عورت کو باہر پھرن کا بڑا وہ مزاج ہے باہر پھرنا بندے کا مزاج ہے گھر رہنا اب پیچھے جب میں تمہیں گل دسنا ہے کہ بندہ مجھے پیا کہے یار میرا بیوی نہ مزاج نہیں ملیا میرا مزاج یہ ہوتا ہے کہ گڈی چ بہ کے کار سے سفر کریے تے شیشے بند رہن شیشے
تے میری بڑی دا مزاج ہے شیشے کھلے رہن تے جدوں کار چ کٹھے پینے آ ساڈا جھگڑا ضرور ہوندا ہے. وہ آندی ہے کھولو میں نہ کسی ویلے مزاج بھی نہیں ملتا, طبیعت نہیں ملتی, یہ لبل ہوتا ہے, مٹی مٹی نہیں آپس اندر موافقت ہوتی. تو باہر صورت اللہ نہ کرے کسی ویلے کوئی دھوکھا ہو جائے, اللہ نہ کرے کسی ویلے بالکل کوئی شروع تو مزاج ہی نہیں بدلیا, یہ جبر دی زندگی بسر کرن دا تے شریعت سانو حکم نہیں کرتی. پھر اچھے طریقے دے نال انساناں اگر علیحدگی والا آپشن اختیار کر لیا جائے تے شریعت اندر دی اجازت موجود ہے. لیکن میرے پیارے بھائیو, علیحدگیاں, طلاقاں, لڑائی جھگڑے اور بیوی میاں بیوی خاوند آپس دے معاملے زیادہ بگڑتے ہیں جہالتاں دی وجہ تو. سانو مسئلہ تے علماء نے دسیا ہے کہ رفل دین کرنا سنت ہے, اچھی آمین کہنا سنت ہے, پیرنا پیر لانا سنت ہے. اے تے دسیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولیندا, زنا ادھے تے بولو سود حدیث نہیں کسی نے مسلم کی سنائی. نبی پاک نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ, میں اللہ دا نبی منع کرنا وا کوئی مومن مرد اپنی ایمان والی عورت دے بارے اپنے دل دے اندر بغض نہ رکھے. ایمان والی عورت دا دل اندر بغض رکھنا نبی پاک نے فرمایا حرام ہے. کوئی بات نہیں گھاٹی دل صاف کرو اللہ دی سپرد, غلطی کدے کو نہیں ہوندی, بھولدا کیڑا نہیں گھر چ. فرمایا اگر انہیں کسی ویلے کوئی چبڑ مار بھی دیتی ہے, میں حدیث کا سادہ ترجمہ کروں گا, دیسی زبان ہے سادہ ترجمہ. اگر انہیں بیوی کو کسی ویلے چبڑ بچ بھی گئی ہے, کوئی غلطی اس کو ہو بھی گئی ہے, وادی کاٹی ہو بھی گئی ہے, تو جی ایک انہیں غلطی کی ہے کہ 10 وہ جو خوبیاں بھی ہو گئی, تینوں استری کر کے دیندی ہے, تینوں پکا کے دیندی ہے, تیری دھوبن بھی ہوئے, تیرے کچن چ کام کرنے والے بھی ہوئے, تیری غمی خوشی تیرے دیکھ بھال کرنا. جی کسی ویلے اس کو مسٹیک ہو بھی گئی ہے تے نکی جی گل لے کے تے انسان اپنے دل نو پاک ہی نہ کرے, ایسا بندہ بھی اہل حدیث نہیں جے. وہ لوگوں نبی پاک دی حدیث جے اگر بیوی دے کولوں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے, خامد اپنا دل صاف کر لے, تے جے اگر خامد کولوں وادا گھاٹا ہو جائے تے بیوی اپنا دل, اے نبی پاک دی حدیث جے کسے خامد واسطے حلال نہیں تے کسے بیوی واسطے حلال نہیں کہ ایک دوسرے دے بارے اپنے دل چ گند پالن, بغض پالن. نبی پاک نے سختی نال سانو حدیث اندر اس کو منع کیتا ہے. دعا کرو اللہ سانو اس حدیث تے بھی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اگلی گل سنیو, جھگڑے پتہ کیوں ہوندے نے, طلاقاں پتہ کیوں ہوندیاں نے, جہالت بڑی ہے. اسی سمجھنے ہیں داڑھی رکھنا ثواب آ, بھئی گل کسی کا غصہ نہ کریو, گلاں نہ کرنیاں نے انشاءاللہ کھڑاک دے نال سچیاں تے حقی. اسی سمجھنے ہیں داڑھی رکھنا ثواب آ, ٹوپی پانا ثواب آ, مسواک کرنا ثواب آ, مسجدے بیٹھے رہنا ثواب آ, تے بیوی نو میٹھے منہ نہ ہس کے بلانا رب محمد دی قسم میں بھی بڑا بڑا ثواب آ. مسیتے خرچ کرن دا انہاں ثواب نہیں, مجاہدہ نو پیسے دین دا انہاں ثواب نہیں, غریباں یتیماں بیواواں نو انہاں کھلان پلان دا ثواب نہیں جنہ بیوی تے خرچ کرن دا ثواب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ, ایک دینار تو اللہ دے رستے اندر خرچ کرنا ہے. دینار انفقتہ علی رقبہ, ایک دینار تو خرچ کیتا ہے کسی قیدی کو آزاد کیتا ہے, غلام کو آزاد کیتا ہے. دینار انفقتہ علی مسکین, ایک دینار تو کسی مسکین تے خرچ کیتا ہے. دینار انفقتہ علی اہلک, ایک دینار ہوئے جڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے. اعظمھا اجرا الذی انفقت علی اہلک, فرمایا تو مسیتے بھی دیتا ہے, تو مجاہد نو بھی دیتا ہے, تو مسکین نو بھی دیتا ہے, تو قیدی تے غلام تے بھی دینار خرچ کیتا ہے, تے بیوی تے بھی خرچ کیتا ہے. ان چارہ جگہ نالوں سب نالوں زیادہ اجر اللہ اس دینار دا عطا کر دے نے جڑا تو اپنی بیوی تے خرچ کیتا ہے. سب نالوں زیادہ اجر ہے. میرے پیارے بھائیو, عام بندے نو بھی معاف کرن دا بڑا اجر ہے, تے بیوی نو معاف کرن دا زیادہ اجر ہے. ہن بیوی خامد نو معاف کرے گے زیادہ اجر ہے. تو میرے پیارے بھائیو, یہ بھی مسئلہ اچھی طرح اپنے دل و دماغ اندر بٹھا لو کہ جی میں مسیتے بہنا نیکی ہے,
جہاد کرنا نیکی ہے، حج کرنا نیکی ہے، اچھی بولو عمرے کرنا ایویں اپنی عورت اپنی بیوی دے جذبات دا خیال کرنا، اودیاں جائز جائز ضرورتاں دل دی خوشی نال پوریاں کرنا، یہ بھی اعلیٰ درجے دی نیکی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نا حدیث اگر بندے دی نگاہ دے سامنے ہوئے ایک اور حدیث پہ غور کرے ہو، نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلہ، سب نالوں بہترین، فرمایا تواڈے چوں سب نالوں بہترین اور اعلیٰ ترین انسان ہوئے جڑا اپنی بیوی دے نال بہتر سلوک کرتا، جڑا اپنی بیوی نو قدم قدم تے رنگ دے تانے، قد دے تانے، جہر دے تانے، ہر وڑے سنگ پھسا کے رکھنے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث تو پتہ لگتا ہے وہ بظاہر جنیاں بھی نیکیاں کرے کائنات دا بدترین انسان ہے۔ جیڑی عورت کلمے دے نام تے حاصل کیتی ہے میرے بھائیو دے تے خرچ کرنا اعلیٰ درجہ دی نیکی، اور انسان دے نال بہترین سلوک کرے۔ دو بندیاں دے بارے آپ نے خصوصی طور تے فرمایا، سب تو بہتر ہوئے جڑا رب دا قرآن پڑھے تے پڑھائے، پھر نبی پاک نے فرمایا سب نو بہتر ہوئے جڑا اپنی اہلیہ تے اپنی بیوی دے نال اچھا سلوک کرے۔ جدوں انسان انہاں چیزاں نو اپنے ذہن دے سامنے رکھدا ہے نا، پھر اچھی بولو گھراں چ جھگڑے، گھراں چ اختلافات نہیں ہوندے۔ اللہ طلاقاں تو بچاوندا ہے، فتنیاں تو بچاندا ہے۔ طلاق دا بہت بڑا نقصان ہے، دو خاندان اجڑدے نے، نعوذ باللہ الیاذ باللہ، دو خاندان بے عزت ہوندے نے۔ تے طلاقاں کیوں ہوندیاں نے، علیحدگیاں کیوں ہوندیاں نے، ایدی وجہ ایدا سبب کی ہے؟ لو میں موٹیاں موٹیاں 5 گلاں پہلے بیان کرنا، ادھر توجہ نہ سنیو، پھر اس تو بعد میں 2 خرابیاں عورت دیاں بیان کروں گا، پھر آخر تک خرابی میں مرد دی بیان کروں گا۔ 8 چیزاں انشاءاللہ میں تواڈے سامنے رکھنیاں نے جنہاں دی وجہ تو دل چ کدورتاں پیندیاں نے، علیحدگیاں ہوندیاں نے، گھر جڑے نے کباڑ خانے بن جاندے نے۔ اللہ دی قسم ہے کئی گھر کباڑ خانے جے، وہ صرف ماں دی وجہ تو چپ نے، باپ دی وجہ تو چپ نے، رشتہ داری دی وجہ تو چپ نے۔ عورت اپنی جگہ تے دی زندگی جہنم ہے، خامد اپنی جگہ تے پریشان ہے۔ آؤ میں تواڈے سامنے چند چیزاں بیان کراں، انہاں چیزاں دا سدے باب کریے۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد، درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وعاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ رب دا قرآن کہہ رہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی عورتاں دے نال اچھے طریقے نال زندگی بسر کرو، حسن سلوک نال زندگی بسر کرو، اچھے انداز دے نال صبح شام کرو، دن رات کرو۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تسی انہاں عورتاں نو نا پسند کردے ہو، کسی عادت نو نا پسند کردے ہو، کسی حرکت نو نا پسند کردے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کوئی ادا ناپسند ہے، اگر کوئی حرکت ناپسند ہے، صبر کرو، اللہ پاک تمہاروں خیر کثیر عطا کرے گا۔ لوگوں میں ویکھے ہیں جنہاں نے عورت دیاں غلطیاں معاف کیتیاں، کمیاں معاف کیتیاں، کوتاہیاں معاف کیتیاں، اللہ پاک نے انہاں نوں برکتاں وی عطا فرمائیاں، بہاراں وی عطا فرمائیاں، عزتاں وی عطا فرمائیاں۔ حضرات طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ آئیے میں جڑی سب تو پہلی وجہ بیان کرنا، اللہ دی عزت دی قسم ایک سروے دے مطابق جڑا ہے کہ سب تو بڑا قصور سامنے آیا ہے۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں، جھگڑے
کیوں ہوتے ہیں, علیحدگیاں کیوں ہوندیاں نے, اختلافات کیوں پیندے نے؟ یہ سب تو بڑی وجہ ہے جدوں فریقین آپس دی اندر جلد بازیاں کرتے ہیں, جلد بازیاں دا نتیجہ پھر طلاقاں نکلدا ہے, جلد بازیاں دا نتیجہ پھر علیحدگی نکلدا ہے, جلد بازیاں دا نتیجہ پھر نفرتاں نکلدا ہے. اللہ دے بندو اپنے بیٹے واسطے بیٹی دیکھو یا اپنی بیٹی واسطے کوئی بیٹا دیکھو, چانچو غور کرو, دیکھو, تحقیق کرو, مشورہ کرو, بار بار اپنے اللہ دے سامنے استخارہ کرو. ایک دفعہ استخارہ, 2 دفعہ استخارہ, 10 دفعہ استخارہ. رب دی قسم سونے خواب بھی ہوندے جے, اللہ رہنمائیاں بھی کرتا جے. استخارے اندر بڑی طاقت ہے کو ہے جے. بیٹی دا رشتہ کرن تو پہلے استخارہ کریا کر, باپ بیٹے دا رشتہ کرن تو پہلے استخارہ کریا کر, اپنے رشتہ داراں دے نال مشورہ کریا کر. پہلے قد بھی ویکھو, رنگ بھی ویکھو, علم بھی ویکھو, ڈگری بھی ویکھو. ساڈے طلاقاں دی سب تو پہلی خطرناک وجہ ہے جدوں کڑی دا رشتہ لینا ہوے نا, توجہ کرے تے بچے بنے ہو, کوئی عورت کہے نا کہ کڑی دا قد چھوٹا ہے تے بچے دی ماں بول کے آندی ہے قد چ پا کے کھانا, رنگ چٹنا, پہلے اکھاں بند کر لیندے نے, پہلے جلد بازیاں کرتے ہیں. تے جدوں کسے دی بیٹی نکاح کے گھر لے آندے نے پھر دور بھی نہ لا کے بہ جاندے نے, پھر قد دے بھی تانے تے اچھی بولو رنگ دے بھی. تے گل دا غصہ نہ کریو, میں نہ ہونا تسی پہلے انے ہوئے سو. کسے دی دھی جو گھر لے آ کے داغی کرتے ہو, ظلم کرتے ہو, رنگ دے تانے, قد دے تانے. جدوں اس بچی دا رشتہ ویکھن گئے سو تانوں قد نظر نہیں آیا, تانوں رنگ نظر نہیں آیا. رنگ دیو پجاریو تے قد دیو پجاریو. 1000 باری ریجیکٹ کرو, 1000 باری انکار کرو. اگر اپنے معاشرے کو طلاقاں دے ریشوں تو بچانا چاہتے جے, علیحدگیاں تو بچانا چاہتے جے, نفرتاں تو بچانا چاہتے جے, پہلے اپنی 4 اکھاں کھول کے رکھو. تے جدوں عورت نکاح تو بعد گھر آ جائے پھر خامیاں تے نظر نہ رکھو, خوبیاں تے نظر رکھو. طلاقاں دی ایک سب تو بڑی وجہ جلد بازی, اور جدوں رشتہ طے ہویا ہوندا ہے ادوں اکھاں نوں بند کر لینا. بچے دے معاملات دیکھو, بچی دے معاملات دیکھو. برادری پہلے ویکھ لو رنگ, پہلے ویکھ لو قد, پہلے ویکھ لو تعلیم, پہلے ویکھ لو بچی دے بچے دا سٹیٹس, پہلے دیکھ لو. جلد بازیاں نہ کرو, مشاورتاں کرو, استخارہ کرو. اللہ دے کولوں توفیق منگو, 5-10 دن, مہینہ, 2 مہینے غور کرو. تے جدوں پھر رشتہ ہو جائے تے قرآن کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. صبر کرنا تیرا کام ہے, بی بی صبر کرنا تیرا کام ہے, ویرا صبر کرنا تیرا کام ہے. اللہ فرماتے نے ازدواجی زندگی دی خیر کثیر عطا کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. سبحان اللہ. طلاقاں دی پہلی وجہ لوگو جلد بازی جے, دے دوسری وجہ بھی سن لو عدم برداشت ہے. جس خامن دے اندر برداشت نہ ہوئے اودا گھر نہیں جے وسدا, جس بی بی دے اندر برداشت نہ ہوئے اودا گھر نہیں جے وسدا. جے ایک دیاں 2 سنان دی عادت پہ جائے تے اللہ دی قسم گھر نہیں جے وسدا. جے طلاقاں تو بچنا جے, نفرتاں تو بچنا جے, نفرتاں دے بیج بون تو بچنا جے, پھر برداشت کریا کر, پھر بلایا کر, پھر صبر کریا کر, پھر اکھاں نہیں کریا کر, در گزری کریا کر. بیوی نو معاف کریے تے اللہ تھوڑا تیرا اجر عطا کردا ہے. بیوی نو معاف کریے تے اللہ کئی گنا زیادہ صلہ عطا کردا ہے. اگر بیوی اپنے خاوند نو معاف کرے تے اللہ پاک انہوں بھی کئی گنا اجر عطا کردے نے. لیکن ساڈے ہاں طلاقاں دی ریشو کیوں ودی جا رہی ہے؟ اللہ دی قسم خاوند بھی اپنی بیوی دی فوراً گرفت کردا ہے تے بیوی بھی اپنے خاوند دی فوراً گرفت کردی ہے. نہ صبر کریا کرو, برداشت کریا کرو. نبی پاک نے فرمایا بہادر ہوئے جڑا اپنا غصہ پی جائے. ایک صحابی نبی پاک دے کول آئے تے آگے کہنے لگے اللہ دے نبی میرے رشتہ دار میرے نال برا سلوک کردے نے, میں اچھا سلوک کرنا. میرے رشتہ دار میرے نال بھڑا سلوک کردے نے, میں اچھا سلوک کرنا. میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا, میرے نال قطع رحمی کردے نے. جدوں آگے نبی پاک نے انی گل دسی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے اچھا اوے گل اس طرح ہی ہے جویں تو کیتی ہے؟ کہنے لگا ہاں اللہ دے نبی گل ایندی ہے جویں میں کیتی ہے. فرمایا جا پھر
پہلی گل ہے تیرے رشتہ دار تیرے خلاف منصوبے اندر کدی کامیاب بھی نہیں ہون گے تے جنی دیر تک تو برداشت کر کے اچھا سلوک کرتا رہے گا اللہ رحمت دے فرشتے دے نال تیری مدد کرتے رہے. میرے پیارے بھائیو در گزری جتھے نہیں معافی تلافی جتھے نہیں گل سن لو میری اے کائنات دا نظام چل رہا جے اللہ عفو جے اللہ غفور جے اللہ غافر جے اللہ غفار جے خدا دی قسم جے اللہ فوراً پکڑ کر دے تے پوری کائنات دا نظام جام ہو کے رہ جائے. کائنات دا نظام چلدا جے در گزری تے میاں بیوی دا گھر بچنا جے در گزری تے. اگر خامد اندر برداشت نہیں بیوی اندر برداشت نہیں مزاج اندر تلخی ہے مزاج اندر ترشی ہے پھر سمجھ لو اج نہیں دے کر برباد طلاقاں نامی ہویاں دے کر برباد کر جہنم. لوگوں جلد بازیاں تو بچ جاؤ لوگوں برداشت کرنے والے بن جاؤ. اچھا بندہ سمجھدا ہے میں جنی دیر تک بڈھی دی گل دا جواب نہ دیتا تے مینوں بندہ کنے کہنا ہے لوکی کہن گے رن مریض ہے بڈھی دے تھلے لگا ہے. او اللہ دیو بندیو بیوی دی گل سن کے انہوں معاف کر دینا رن مریدی نہیں. اور اگر بیوی اپنی خامن کی کسی طلبگار کو برداشت کر کے معاف کر دے یہ نالوں اعلیٰ حسن سلوک ہی کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑی عورت اپنے خامد کو معاف کر دے یا جیڑا خامد اپنی عورت کو معاف کر دے اللہ دنیا دی عزت اندر بھی اضافہ کر دیندے نے اللہ آخرت دی عزت اندر بھی اضافہ کر دیندے. فرمایا وَآشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. جلد بازیاں نہ کرو سختیاں نہ کرو غصہ نہ دکھاؤ برداشت کرو. طلاقیں کی ہوتی ہیں جلد بازیاں دی وجہ تو طلاقیں کی ہوتی ہیں عدم برداشت دی وجہ تو. تیسری گل سن لو وہ بھی گھر نہیں جے بس دے جے عورت دی نظر آوارہ ہے تے گھر کدی نہیں جے بسنا جے مرد دی نظر آوارہ ہے تے گھر کدی نہیں بسنا. اللہ دی قسم میں تواڈے سامنے ایک دکھ دی گل بیان کر لگا جننے بھی طلاقاں دے زیادہ کیس آئے نے انہاں وچ معاملہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ مرد دے باہر نجائز تعلقات نے کتے یہ بھی معاملہ دیکھا گیا کہ انہیں پسے پردہ واٹس ایپ دے ذریعے اپنے یارانے تے معاملے شروع کر لینے. اگر مرد دی نظر آوارہ ہو جائے گھر برباد ہو گیا پھر گھر اندر سکون نہیں جے ملتا. اگر عورت دی نظر آوارہ ہو جائے پھر گھر اندر سکون نہیں جے ملتا. جڑا بندہ ٹھڈو پلیت ہوے نظر جدی آوارہ ہوے اچھی بولو دا کدی گھر وسیا اونوں گھر دی خوشی لبھی. جن نے روزانہ 38 عورتاں ویکھنیاں نے تاڑنیاں نے دسو انہوں گھر دی بیوی کیویں چنگی لگے گی انہوں پردے والی کیویں چنگی لگے گی. جڑا گندیاں عورتاں ویکھ کے اپنے سینے ٹھنڈ پائے انہوں پردے والی تے نہیں چنگی لگنی انہوں خاندانی تے نہیں چنگی لگنی انہوں شریف عورت تے نہیں چنگی لگنی. لوگوں آوارگی دی وجہ طلاق دی وجہ طلاق دی وجہ گھراں دی بربادی دی ایک سب تو بڑی وجہ نظر دی آوارگی سوشل میڈیا کا غلط استعمال. نبی کل کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے مرد نو چاہیے کہ اپنی نگاہاں نو چکا کے رکھے عورت نو چاہیے کہ اپنی نگاہاں نو چکا کے رکھے. جتھے مرد آوارہ ہو جائے اودے گھر دے اندر پھر سکون نہیں جے رہندا اودے گھر دے اندر پھر عافیت نہیں جے رہندی. طلاقاں تک نوبتاں پہنچ جاندیاں نے. آؤ لوگو وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسیٰ أن تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. نظر چکا کے رکھو نظر اندر حیا پیدا کرو. نبی کل کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے سنو لوگوں طلاقاں دی وجہ جلد بازی طلاقاں دی وجہ عدم برداشت طلاقاں دی وجہ اے سوشل میڈیا واٹس ایپ تے فیس بک دیاں آوارگیاں. چوتھی بات تے ذرا توجہ فرمانا اوتھے بھی گھر نہیں دے واسطے جسے عورت نو خوف خدا نہ ہوے جتھے مرد نو خوف خدا نہ ہوے جتھے رب دا ڈر نہیں جتھے قبر دا ڈر نہیں جتھے آخرت دا ڈر نہیں وہی گھر جڑے نے جہنم بن جاندے نے. خدا دی قسم جہنم جان تو پہلے جہنم بن جاندے نے. لوگوں
اگر اللہ پاک نے تواڈے نکاح دے اندر کوئی عورت دتی اودے معاملے چ اللہ دے کولوں ڈر جاؤ بی بی نو چاہیے اپنے خاوند دے معاملے اندر اللہ دے کولوں ڈر جائے اگر خوف خدا نہیں تے میرے ویر پھر بھی گھراں دے اندر سکون نہیں پھر بھی گھراں دے اندر آسانی نہیں میں تے کتاب دے اندر پڑھیا ہے ابو عثمان نشاپوری رحمت اللہ علیہ نو کسی نے پوچھیا حضرت جی دسو تسی بڑے نیک انسان ہو کل قیامت والے دن کیڑا تہاڈا عمل ہے جہدی وجہ تو اللہ تعالیٰ تانوں معاف کر دے گا کس عمل تے تانوں بڑی تسلی ہے کیڑے عمل تے تانوں یقین ہے سنو مرید کے دے باسیو حضرت ابو عثمان نشاپوری رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا او آندے نے میرا جس عورت دے نال نکاح ہویا پہلی رات جدوں میں اپنی عورت نو ویکھیا رنگ دی کالی بھی ہے اور او دی اکھ اندر بھی نقص ہے او دے چہرے اندر بھی نقص ہے او دے قد اندر بھی نقص ہے نکاح میرا ہو گیا ہے اندر نکاح تو بعد 15 سال عورت میرے نکاح اندر رہی ہے تے 15 سالہ دور دے اندر میں رب نو گواہ بنا کے کہنا کدی میں انہوں قد دا تانا نہیں ماریا کدی میں انہوں رنگ دا تانا نہیں ماریا رب دا مہمان سمجھ کے او دے معاملے چ اللہ کولوں ڈردا رہا او دی خدمت کردا رہا او دے جذبات دا خیال کردا رہا او دے ماں باپ ماڑے سن تے میں کدی انہاں نو غربت دا تانا بھی نہیں سی دتا ابو عثمان نشاپوری رحمت اللہ علیہ تہجد پڑھن والے حدیث پڑھن پڑھان والے کہندے نے مینوں اپنی حدیث تے ناز نہیں مینوں اپنے سجدیاں تے ناز نہیں مینوں اپنے اس عمل تے بڑی امید ہے ارجا عملی اندی اس عمل تے مینوں بڑی امید ہے اس اللہ دی بندی نو 15 سال میں اپنے گھر اندر دکھ نہیں دیتا میں رب تو ڈر کے ادنا حسن سلوک کیتا ہے جدوں اے میں حسن سلوک لے کے قیامت والے دن رب دی بارگاہ تے جاواں گا میرا اللہ میرے نال حسن سلوک کر کے مینوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا سبحان اللہ ایتھے چنگی بھلی خاندانی عورت ہوے قد کاٹھ والی عورت ہوے رنگ والی عورت ہوے اسی مار مار کے تانے ہوں جی بیڑا گرک کر دینے ہیں کتے جیت دے تانے ہر ویلے پاسوں شیطان موڈیاں تے سوار رہندا ہے نا میرے پیارے بھائیو اگر خاوند اندر خوف خدا نہیں دھیان رکھیو گھر میں جے وس دے اگر عورت دے اندر خوف خدا نہیں گھر میں جے وس دے اور طلاقاں دی سب تو بڑی وجہ پنجویں وجہ بھی توجہ نہ سن لو جلد بازیاں نے گھراں نوں برباد کر دتا ہے انہاں عدم برداشت نے گھرانوں برباد کر دیتا ہے اور میرے پیارے بھائیو خوف خدا نہ ہون دی وجہ تو گھر برباد ہو گئے نظر دی آوارگی دی وجہ تو گھر برباد ہو گئے اور پنجویں سب تو بڑی وجہ ہے کہ جدوں دن بھی رب دی نافرمانی چ گزرنا ہے تے رات بھی رب دی نافرمانی چ گزرنی ہے اونچی بولو پھر ازدواجی زندگی دا سکون ملنا او اللہ دے بندیو گھراں چ میاں بیوی بیٹھ کے دیکھو کھانا اکٹھے کھاندے جے بستر تے اکٹھے لیٹدے جے سفر اکٹھے کردے جے سارے معاملے اکٹھے کردے ہو تے کدی گھراں چ صحیح بخاری اکٹھے کھول کے تے کدی خاوند اپنی بیوی نو کہے کرم والیے مینوں کتاب الایمان دیاں چند حدیثاں پڑھ کے سنا دے میرا ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ تے کدی بیوی خاوند نو کہے اللہ لیو ریاض الصالحین چوں ذرا کتاب ذکر کڈ کے مینوں کوئی 2 ذکر سنا دیو اور لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا ساڈے گھراں چوں میاں بیوی چوں ذکر اٹھ گیا حدیث اٹھ گئی ہے قرآن دا ترجمہ اٹھ گیا او دی وجہ تو خاوند دے ہاتھ اندر بھی ریموٹ ہے تے اونچی بولو بیوی دے ہاتھ اندر بھی اور چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہاتھ ریموٹ دتے نے کارٹون وکھاندے نے کارٹون اور مریض کے دے پاسیو یاد رکھنا جیڑا اج اپنے بچیاں نو کارٹون دکھا رہے ہیں خدا دی قسم اپنے ہتھیں اپنے بچیاں نو بغیرت بنا رہے ہیں انہاں چیزاں تو بچیاں نو بچاؤ ذکر فکر والی زندگی بسر کرو کدی خامد اپنی بیوی نو آکھے کدی بیوی اپنے خامد نو آکھے اللہ والےو اج رات اسی بیٹھ کے سورہ حجرات انشاءاللہ پڑھاں گے دسو ہاں شادی نو 5 سال ہو گئے نے 10 سال ہو گئے نے کنے جھگڑے کنیاں لڑائیاں کنے سفر کنے کھانے کٹھے کو ایک رات بھی ایسی گزری ہے کہ دونوں میاں بیوی مل کے بیٹھے ہون تے انہاں نے سورۃ الحجرات دا پورا مل کے ترجمہ پڑھیا ہوئے ترجمہ پڑھو تاکہ ایک دوسرے دے حقوق دا پتہ چلے کدی خامد اپنی بیوی نو کہے اج سورہ نور دے 2 رکوع پڑھ انشاءاللہ ایدے تے غور کران گے آپس اندر گھراں وچ دوستانہ ماحول رکھو جدوں میرے بھائیو قرآن کھلنا نہیں تے اونچی بولو حدیث دی کتاب کھلنی نہیں کو حدیث پڑھنی پڑھانی نہیں پھر شیطان 24 گھنٹے موڈیاں دے
سوار نہیں ہے طلاق 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 گھر برباد ہو جاندے نے. آؤ لوگو جے بربادی تو بچنا چاہندے جے آپس دے اندر قرآن پڑھو, آپس دے اندر حدیث پڑھو, آپس دے اندر ایک دوسرے دے کولوں ذکر اذکار سنو. ہن میں ایماندار نے ایک سوال کرنا ہے. کنے کو ماشاءاللہ ساتھی ایتھے بیٹھے نے ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں. انہاں سون تو پہلے اپنی بیوی نو کیا ہوئے کرما لیے اینی عمر کٹھی گزار دیتی ہے تے رات نو بستر تے سون لگے ہیں تے نبی پاک نے آکھیا سون لگے ہیں سورۃ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھی دیاں نے. مینوں ذرا سورۃ بقرہ دیاں آخری دو آیتاں بھی سنا تے ترجمہ بھی سنا. جے نہیں یاد لو یاد کر لے مینوں اتوں ویکھ کے سنا دے. اوے لوگو دین وال اپنی بیوی نو راغب کرو. اللہ دیو بندیو اپنے خاندان اخلاق دے نال دین وال راغب کرو. دین اٹھ جائے ازواجی زندگی دی برکت اٹھ گئی. فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. کمیاں اچھالیا نہ کرو, ایک دوجے دیاں کمیاں اچھالیا نہ کرو, طلاقاں تک نوبت جاندی جے. ایک دوجے دیاں کمیاں برداشت کریا کرو, رب نو یاد کریا کرو. اللہ تہاڈی زندگی اندر خیر کثیر پیدا فرما دے گا. اس عورت دا گھر کدی نہیں جے بسیا. دو گلاں عورت دے بارے بھی سن لو. فرمایا فالصالحات قانتات حافظات. اس عورت دا گھر کدی نہیں جے بسدا جیڑی عورت اپنے خاوند دی رازدان نہیں, جیڑی عورت اپنے خاوند دے راز آؤٹ کردی اپنی بہناں دے سامنے, اپنے ماں پیو دے سامنے. ہن جس عورت نے اپنے خاوند نوں جی سسرال اندر کھجل کر دیتا ہے کہ وہ خاوند دے گھر عزت نہ جی لے گی. اور میں بڑی معذرت میں گل کراں گا, بچی بیاہ تو بعد اپنی بچیاں نوں سما نہ لے کے دو, موبائل نہ لے کے دو. بچیاں نوں اے نہ کہو لک لک کے لیٹرین چ وڑ کے کال کر دیا کر, چھت تے چڑھ کے تسی تے بچیاں دا گھر خود برباد کر رہے ہو. اگر خامد موبائل کی اجازت نہیں دیندہ, سم کی اجازت نہیں دیندہ, عورت چھت پہ چڑھ کے جدو خامد نے اکھی دیکھنی ہے لیٹرین اندر انہیں خود کمی سننا ہے کہ اپنے سسرال رپورٹاں پہنچا رہی ہے, یا وہ گھر جہنم بن جائے گا یا کہ وقت آئے گا گھر برباد ہو کے رہ جائے گا. جیڑی عورت رازدار نہیں وہ عورت نہیں, بیوی نہیں. اللہ پاک نے قرآن اندر بیوی نو لباس آکھیا ہے. کچھ بولو کیا کیا لباس. میرے حال دیکھو اے میں لباس پایا, میری چھاتی تے جڑا زخم ہے میرے لباس نے ٹک لیا, میرے پیٹ تے جڑا زخم ہے میرے لباس نے. اور بیوی تے ہوئے ایباں چ لبڑیا خامد جڑی بیوی ٹک لوے اللہ دی قسم جنتی بیوی ہے. تے جڑی بڈھی پرا دیاں ڈر بنا کے دسے ایک گاڑ انہیں جے کٹ ہی لئی ہے تے 10 گاڑا اپنے کو پا کے دسے, اس بی بی دا گھر کدی نہیں وسیا. جتوں تک میرا پیغام جائے کوئی مسلمان میری بیٹی بہن میری ماں میری بات نو سنے, میں دست بستہ آجزانہ عرض کراں گا تیرا خامد فرشتہ نہیں, تیرا خامد جنتی معصوم نہیں. وہ دے اندر کمی ہوئے گی, کتائی ہوئے گی, انہوں بیڈ روم اندر سمجھا, انہوں کمرے اندر سمجھا, اور اپنے خامد دا راز رکھ. حافظات للغیب. اتوجہ رکھیو, میں انہاں بڑھیاں نو روندیاں ویکھیا ہے. اللہ دی قسم میں انہاں عورتاں نو بھراواں دے ہتھوں بھی ذلیل ہوندا ویکھیا ہے. انہاں عورتاں نو میں بڑا پریشان ویکھیا ہے جنہاں عورتاں نے اپنے خامد دی عزت نہیں رکھی. جیڑی عورت رازدار نہ ہوئے ادا گھر نہیں جے بسدا. دوسری گل سن لو, جیڑی عورت بد زبان ہوئے, بد زبان عورت دا گھر بھی نہیں جے بسدا. اپنی زبان دے نرم بول کر لے, اپنے بناؤ سدار دا خیال کریا کر. تینوں پتہ ہے خامد رات 9 بجے آندا ہے 10 بجے آندا ہے, اپنے بناؤ سدار سے کو زینت دا خیال کر, خامد دا استقبال کر, اور آمد تو پہلے دروازے تے کھڑی ہو جا. ہن جیڑی عورت اپنے خامد نو ویکھ کے بستر نہ چھڈے, کچن نہ چھڈے, اگر کوئی کام کر رہی ہے دیکھو شریعت دا حکم ہے کہ خامد اندر آیا اپنی ساری سروس اپنے خامد نو مہیا کر. ہن جیڑی عورت اپنے خامد دی دیکھ بھال نہ کرے وہ اپنے خامد دے گھر اندر اچھی بولو کدی بھی ملکہ بن کے رہ سکتی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھیا گیا سب نالوں زیادہ بہترین اللہ دی
اللہ دیا نظر اندر سب نالوں زیادہ بہترین تہاڈیاں نظراں جو سب نالوں زیادہ بہترین عورت کیڑی ہے؟ نبی پاک فرماندے نے جیڑی اپنے زیب و زینت دا خیال کردی ہے، اپنے وجود دا خیال کردی ہے، جدوں دا خامد نظر اٹھا کے او دے ول ویندا ہے تے او دے دل نوں خوشی نال بھر دیندی ہے۔ ساڈے معاشرے اندر ایک سب نالوں بڑی بربادی، عورتاں رازدار نہیں رہ گئیاں الا ماشاءاللہ۔ نبی پاک فرماندے نے پتہ نہیں تھانوں کسی نے دی سنائی ہے کہ نہیں سنائی، نبی پاک فرماندے نے جس بندے دی عورت بد زبان ہے، کی ہے؟ بد زبان ہے، گانا کٹتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، جنہیں دیر تک وہ بندہ اس عورت کو طلاق نہیں دیتا اللہ انہیں دیر تک اس بندے کی دعا بھی قبول نہیں کرتا۔ عورت نے اپنی جگہ فرمایا اس بندے کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا۔ ابو داؤد کی صحیح روایت میرے پیغمبر دا فرمان، اللہ دی قسم ہے بد زبان عورت گھر دی بہت بڑی نعوست ہے۔ میری عزیزاں میں رب دا واسطہ دے کے کہنا زبان اے اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا نور ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ خامن دی رازدار بن جا، اپنی زبان دا خیال کریا کر۔ فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا۔ رازدار بننا تیرا کام ہے تے زبان دے نرم بول بولنا تیرا کام ہے۔ خامد والوں تینوں خیر کثیر عطا کر دینا رب العالمین دا کام ہے۔ آخری گل سنو دے پھر میں اپنی بات کو ختم کرا۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ جلد بازیاں دی وجہ تو طلاقاں ہوتی ہیں۔ طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ برداشت ختم ہو گئی ہے، بس ہر ویلے سنگ لڑاؤں دی عادت پئی ہے، چھوٹی چھوٹی گل پہ سنگ لڑا کے رکھنا۔ اوے ایسا کنی سن تے ادھروں کڈ کرما والیا، برداشت کرنا تیرا اجر ہے۔ تیری بیوی کو جنت دی حور نہیں، کسی ویلے اس کو غلطی ہو سکتی ہے، کوتاہی ہو، ہر ویلے رڑکدیا رہنا۔ مینوں ایماندار دسو، وہ بھی کوئی مسلمان ہے، وہ بھی کوئی اہل حدیث ہے، وہ بھی کوئی سنی ہے، وہ بھی کوئی نبی پاک دا امتی ہے، جڑا 5 سال دے پرانے تل اپنی بیوی نوں مارن تو باز نہیں ہوندا۔ اوے او دے کولوں کتے غلطی ہو گئی، تینوں قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ نہیں ہوندا ویل لکل ہمازۃ لمازہ؟ جڑا بندہ کان زنی کرتا ہے، زبان درازی کرتا ہے، فرمایا جہنم دے گڑے ویل اندر جائے گا۔ ہن 5 سال پرانیاں گلاں جو بندہ رڑکدا رہے، پھر میرے پیارے بھائیو گھراں دی خوشی نہیں جے ملدی، پھر گھر جنت نہیں جے بندے، رحمت نہیں جے بندے۔ جلد بازیاں دی وجہ تو طلاقاں ہوندیاں جے، عدم برداشت دی وجہ تو طلاقاں ہوندیاں جے۔ عورت دی نظر آوارہ ہو جائے، مرد دی نظر آوارہ ہو جائے، پھر ٹھڈوں بندہ پلیت ہو جاندا تے جڑا بندہ ٹھڈوں پلیت ہوئے اچھی بولو دا کدی گھر وسیا؟ رب دا ڈر نہ رہے تے گھر نہیں جے وسدے۔ ورنہ اللہ دی قسم جنہ مرداں نوں رب دا ڈر ہے، ایتھے تے بیوی کو معافی منگنا تے اینجی کہتے ہیں نا کہ رانو مریض دے بڑی دے تھلے لگا ہے۔ خدا دی قسم ہے جنہاں نوں رب دا ڈر سی او دے جانوراں کو معافی مانگے۔ حضرت ابو عمر دے بارے پڑھیا میری لائبریری اندر ایک کتاب ہے تاریخ دمشق 80 جلداں دے اندر امام البانی نے روایت نوں نقل کیتا ہے۔ حضرت ابو عمر نے اپنے بچیاں نوں آکھیا پتر زندگی دا کوئی نہیں پتہ، صاحب پیا کھڑدا ہے، جڑے اونٹ تے میں سفر کردا رہیا میرا اونٹ میرے کول لے کے آؤ۔ بچے آدھے نے بابا اٹھے نہیں جانا، اونٹ نوں کی کرنا نہیں، پترو لے کے آؤ۔ اونٹ آ گیا، اونٹ وال ویکھ کے آندے نے لا تو خاصمنی غدا عند ربی، توجہ میں کدی تینوں دھوپے نہیں بنیا، کدی میں تینوں چارہ گھٹ نہیں دیتا، میرے کولوں تینوں کوئی لین ہوندا سی تے مینوں دس دینا سا اتنا کہ پہاڑ چک سکدا ہے، ایدے تے بہتا بھار نہ پائیو۔ پر دمون اونٹ کٹھیاں رہندیاں بندے کولوں باتی کاٹی ہو ہی جاندی ہے۔ جے میرے کولوں تیرا دل دکھیا ہوئے دمون اٹھ مینوں دنیا دے معاف کر دئی، کل میری شکایت میرے رب نوں نہ لائی۔ تے جنہیں تیرے کپڑے دھوتے رہے، جنہیں تیرے روٹی پکا کے دیتی ہے، کوئی تو خوبی ہوئے گی، ان کو معافی منگنا یہ کوئی عیب ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ لیکن گل کا غصہ نہ کرے ہو، کئی بچیاں دے ماں باپ بھی نہیں گھر بسن دے، جی ماڑا جی ہس کے بڑھی نو بلائے ہاں یہ تو تھلے لگا، خدا دی قسم ہسن والی گلاں نہیں، رون والی گلاں۔ کئی ماں باپ بھی گھراں دی آبادی چ بہت بڑے رکاوٹ نے۔ جے میاں بیوی جوان نے موٹر سائیکل تے جاندے نے، کٹھے بہندے نے، اٹھدے نے، تانوں خوش ہونا چاہیے۔ یہ تو تھلے لگا ہے، سانوں تو سمجھدا کچھ نہیں۔
جی انہیں بڑھی کو سیب لیا کے دیتے کوئی مٹھی شہ لیا کے دیتی ہے کوئی سموسے لیا کے دے دونوں جیاں گھر چ کوئی ایک شہ لگ دو گا ہاں یہ تو سانو سمجھتا ہی کچھ نہیں نہ میرے بزرگوں تسی ٹائم گزارنا میری ماں تسی وقت گزارنا اگر بچے آپس اندر خوش رہتے ہیں تسی خوشی محسوس کرو رب دا ڈر نہ رہے تے گھر نہیں جے وس دے تے جے گھر چ دین نہ ہوئے تے اچھی بولو گھر جنت بن دے مزہ تے تا ہے نا اج دا درس سن کے تسی ریاض الصالحین گھر چ رکھو تے جیڑی زندگی گزر گئی ہے نا ذہن بنا کے جاؤ انشاءاللہ روزانہ نہیں تے ایک دن گزرن تو بعد اسی دوویں جی مل کے بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو تین حدیثاں دا ضرور مطالعہ کریا کریں اپنی بیوی نو پوچھو اے تو تینوں کی گل سمجھ آئی ہے مینوں تے آ گل سمجھ آئی ہے تے جے خامد بھی انپڑھ ہے تے بیوی بھی تے ماشاءاللہ بچے نے تے بی اے کیتا ہے میں ویکھیا بڑے بڑے انپڑھ نے دھیاں نے کہا بی اے کیتا ہے ایف اے کیتا ہے انہاں نوں وچ بھالو آخری گل سن لو طلاقیں کیوں ہوتی ہیں نبی پاک فرماتے ہیں جیڑی عورت نہ حق کسے بندے کو طلاق دا مطالبہ کر دی ہے بیویوں اے سوشل میڈیا نے بیڑا گرک کر دیتا ہے جیڑی عورت کتے اکھ مٹکا لا کے اپنے اس خامد دے کولوں نہ حق طلاق دا مطالبہ کرے جڑا نانو نفقہ دے رہا ہے فرمایا رب دے تے اتنا ناراض ہے جنت تے دور دی گل ہے اللہ نے اس عورت تے جہنم دی خوشبو بھی حرام کر دیتی ہے تے جڑا خامد عورت تے ظلم کرتا ہے نہ حق طلاق دیندا ہے اے تے نالوں بڑا شاید شریعت اندر کوئی ظلم نہ ہوے تے لوگو یاد رکھیو ظلم جے بلی تے ہوے اللہ زندگی دے اعمال برباد کر کے تے بندے نو جہنم دا بالن بنا دیندا ہے اب مسلم اندر روایت نہیں ہوندی ایک عورت جہنم اندر گئی انہیں ظلم کہتے کیتا ہے عورت تے نہیں انسان تے نہیں بلی تے درندے تے ظلم کیتا ہے رب نے نیکیاں برباد کر کے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے نبی پاک نے فرمایا میں ویکھیا تخت شوہا وہ جڑی ہل رہا ہے نا بلی وہ جسم نو نوچ رہی ہے چھلنی کر رہی ہے رب نے جہنم جو تے بلی نو مسلط کرتا ہے جیتے انہیں ظلم کیتا ہے میرے پیارے بھائیو ظالم بندے دی ٹوئی نہیں جے معافی مانگ کے دنیا تو جائے پٹھے کھول کھول کے دنیا تو جائے فرمایا میں جاؤ سورہ دہر سورہ انسان 29واں پارہ یہ آخری آیت پڑھ لو یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا الیما رب جد تے چاہندا ہے رحمت کر دیندا ہے پر ظالماں تے رب دی رحمت نہیں رب ظالماں نو دنیا دے بھی عبرت دا نشان بناتا ہے تے مرن تو بعد جہنم دا بالن بنائے گا میرے پیارے بھائیو گل سنو گل میں مکا چھڑی وہ بھی کوئی بندہ ہے جڑا کسی دی خوشی دا قتل کرے وہ بھی کوئی بندہ جڑا کسی دی چہرے دی مسکراہٹ چھین لوے کئی بندیاں دی عادت ہوندی ہے گھر وڑنا گسا نہ کرے بگیاڑ ہر گھر وڑنا سارے گھر دے بچے بھی سہم گئے تے بڈھی بھی ہس کے داخل ہو دعا پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے گھر داخل ہو کوئی طبیعت اندر تلخی ترشی بھی ہے مسکراندے ہیں السلام علیکم السلام علیکم یہ صرف رفل دینے والی حدیثاں والی بندہ ہے حدیث ہوندا صرف اچھی آمین کہنے والی اسی حدیث ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل چ کوئی عورت اپنے خامد کا بغض نہ پالے اور کوئی خامد اپنے دل سے اپنی بیوی کا بغض نہ پالے یہ بھی نبی دی حدیث سلام کرو محبت عام کرو اور دیکھ جاگ کے تسلی استخارے تو بعد اے سارے معاملے کرو ایک دوسرے دی حق حقوق کی ادائیگی کرو 7-8 وجوہات جڑیاں میرے سامنے آئیاں نے وہ میں تمہارے سامنے بیان کر دیتیاں نے شیخ مظفر رشید صاحب حافظ اللہ میری کتاب ہے طلاقیں کیوں ہوتی ہیں تقریباً میں 60-70 صفحے کا رسالہ لکھے ہیں چند نسخے انشاءاللہ مزمل صاحب لے آئیں گے وہ تفصیل کے نالوں دے اندر میں کافی وجوہات بیان کیتیاں نے اللہ دے حضور میں دعا کرنا اللہ سونیا یار گل سنو اسی تے رب دا آج جڑے نا میاں بیوی جنہاں نوں اللہ نے گھر دتا ہے میاں بیوی گھرانہ دتا ہے او انی گل سوچ لو رب دا کیڑا فضل ہے گل موکی جے ساڈیاں راتاں جیلاں چ نہیں گزردیاں ساڈے دن ہسپتالاں چ نہیں گزردے آزادی تے صحت اللہ نے ایسے دیتی ہے کہ ایک دوسرے دیاں غیبتاں کر کر کے مر جائیے ایک دوسرے کو تانے دیندے دیندے مر جائیے اس واسطے رب نے آزادی تے صحت دیتی ہے
اللہ کی قسم ہے اج دا میں بیان اللہ کی نعمت سمجھنا اج تے بم دھماکہ ہویا بالکل سٹیج دی پچھلی جگہ تے میں موجود ہوں صرف چند منٹ دا فاصلہ صرف چند منٹ دا فاصلہ لوگوں جی ساڈیاں راتاں جیلاں چ نہیں نہ گزردیاں ہسپتالاں چ نہ گزردیاں کادے ویر کٹ دے در گزریاں کرو صبر کرو برداشت کرو جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں رب دی قسم ہے کوئی چج نال جنازہ بھی نہیں پڑھدا چاچا جی 50 سیکنڈ دا جنازہ منٹ دا جنازہ منٹ دا جنازہ جو کچھ لکھیا ہے وچ نصیب ساڈے وہی تو لینا وہی میں لینا میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے تو ہی ٹہ پینا تے میں بھی ٹہ پینا سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا جو گزرے گی سو جان اپنی تے وہی تو سہنا وہی میں سہنا میرا تیرا مخافرہ کی چلڑا نہ تو رہنا مزہ تے تا ہے نا اپنی بیوی نے ایسی زندگی گزار کہ جی تو یہ دنیا تو ٹر جائے گا اور راتاں کو اٹھ کے رو رو کے تیرے لیے دعا کر یہ نہ کرے یا اللہ شکر آ کہ لوگا میرے مجبور ہے اللہ دیے بندیے تم ہی اپنے خامد نو ذلیل نہ کریا کر تم ہی وہ عیب ٹکیا کر تے وہ لباس پڑیا کر اللہ جاندا ہے ساڈے فیصلہ آباد میری جیب چ جی چٹ دے چٹ میری جیب چ تقریباً 2 مہینے ہو گئے نے ایک بندے دی بیوی فوت ہوئی ہے تے انہیں مینوں کوئی 10 والی چٹ دیتی ہے شیخ صاحب ایک پورا جمعہ پڑھاو کہ نیک بیوی دا انجام کی ہوندا ہے تے نیک بیوی دے جان تو بعد خامد کیڑا کیڑا عمل کرے تے نیک بیوی دے درجے جنت چ بلند ہو جائے مزہ آیا نا وقت گزارن دا اللہ حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کیا کزن کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے یعنی تائے کے بیٹے کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جب خاموشی سنو پھر تقریر کے دوران نعرہ لگانا کہتا نعرے وغیرہ نہ لایا کرو کوئی لوڑ نہیں نہ ایڈوانس سبحان اللہ کہہ دی نہ ادھار سبحان اللہ کہہ دی آرام نہ بیٹھا کرو تسلی ارے جگہ ختم شریف والے کل والوں کے پاس کون کون سے موضوع من کڑا دلائل ہے اس کے جواب میں قرآن و حدیث کا کیا کیا دلائل ہے میرے بھائی یہ ساری چیزاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نہیں کھان پین دیا چیزاں نبی پاک کھاندے ہیں آپ نے کدی بھی کل پڑھے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاندے ہیں جڑے کام آپ نے نہیں کیتے سان پڑھن دی لوڑ اسی نبی نہیں جی اسی اپنی من مانی کرنی پھر نبی دے ہوندا کی فائدہ پھر قرآن دے ہوندا کی فائدہ من مانیاں نہ کرو قسطوں پر کوئی چیز خریدنا کیسا ہے برائی مہربانی رہنمائی کر دے اگر روزانہ لاہور جاتے ہیں نماز مکمل ادا کریں گے رستے کی کسر پڑنی ہے جتنے جاب ہے اتنے بھی پوری بھی پوری قسطاں دے کاروبار چ علماء دیا 2 رائے نے ایک رائے ہے کہ جائز ہے بعض علماء دی رائے ہے کہ جائز نہیں باہر صورت اگر ایک بندہ قسطاں دا ہی کاروبار کردا ہے وہ کہندا یار نقد لے لا تاں 200 دی ادھار نہیں لا تاں تو پھر کوئی حرج نہیں لے لینی چاہیے باقی اس کی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ قسط لیٹ ہو جائے وہ پھر جرمانہ پہ جاتا ہے یہ ساری خرابیاں سود اندر آ جاتی ہیں اللہ دے حضور دعائے جو سنیا اللہ علیہ توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ